السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ناول پڑھ رہی تھی جس کے کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، نہ کہ یہ سوچ کر رد کر دینا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں تو زندگی میں ہوتی رہتی ہیں اور جو کچھ ہوا محض اتفاقاً ہوا۔ زندگی میں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں حادثات اور کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حادثات اور واقعات کو اس نظر سے دیکھ کر ان حادثوں کو رد کرنے کے بجائے اس نظر سے دیکھیں اور غور و فکر کریں۔ اس دنیا میں ہر واقعات اور ہر حادثہ پلان کیا جاتا ہے۔ ہر حادثہ اور اتفاق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زندگی درست طریقے سے گزر رہی ہے کہ نہیں۔ حادثہ وقت کی خاموش زبان میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ اس پیغام کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ وہ حادثہ ان کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا کا منصوبہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان غیب کے پردے میں موجود خدا کی بندگی اور اس کی شکر گزاری کرے، باوجود اس کے کہ وہ یعنی انسان سرکشی کر سکتا ہے۔ وہ بندوں کی خدمت کرے باوجود اس کے کہ وہ ان پر ظلم کر سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ اخلاقی رویے کو اختیار کرے باوجود اس کے کہ وہ بد اخلاقی کو اختیار کر سکتا ہے۔ جو لوگ خدا کے لیے اپنے اختیار کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بندے بنے نہ کہ نفس کے، تو آنے والی دنیا میں وہ ابدی انعام کے مستحق ہوں گے۔ مطلب اختیار ہونے کے باوجود آپ وہ کام نہ کریں۔ آپ کے اندر وہ ول پاور ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آپ وہ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس چیز کی قربانی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ کل جنت میں جگہ پائیں گے، اس انعام میں دیگر نعمتوں کے ساتھ۔ اگر ہر جسمانی نقص سے پاک خوبصورت بیویاں، ہر خرابی سے پاک لذیذ شراب اور ہمیشہ رہنے کے لیے ایک دل پسند ٹھکانہ مل جائے تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ ویسے ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں ملتی۔ یہاں زندگی کے ساتھ موت ہے، حسن کے ساتھ نجاست ہے، نشے کے ساتھ بیماری اور عقل کی خرابی ہے۔ یہ ہے دنیا اور یہ ہے دنیا کی چیزیں، لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور اس سے ہم بور بھی نہیں ہوں گے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی اپنی ایمانی قوت کو بڑھائیں، اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ ہمارا سلیکشن وہاں ہو سکے۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح نہیں ملا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس ایک بات کہہ دی گئی۔ اس کے بعد ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ اس بات سے اللہ کی منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر اس منشا کو پورا کرنے کے لیے تمام فیصلے خود اپنی عقل، شعور اور اس فطرت کی بنیاد پر کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس میں ہم اپنے سارے وسائل اور طاقتوں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ویسی ہی پوری کرنی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ اس کام کے کرنے میں بہت چیلنج ہیں، مشقت سے بھرا ہے، لیکن اسی میں مزہ ہے، کیونکہ جو اس چیلنج میں پاس ہو گیا اسے ہی ابدی جنت اور انعام کے طور پر عطا کی جائے گی۔ جنت کے حصول کے بعد ہر جنتی کی شدید خواہش ہوگی کہ وہ کیا کر لے کہ اسے اللہ کا مزید قرب حاصل ہو، جنت میں اور اونچے درجے پر فائز ہو۔ مگر ان کی یعنی جنتی کی استطاعت وہی نیکیاں ہوں گی
جو وہ یہاں دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے کمائی ہوں گی۔ یہی نیکیاں جو دنیا میں ہم کما رہے ہیں، یہ گویا کرنسی ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں نعمتیں خریدتے ہیں پیسے سے، اسی طرح کل نیکیوں سے ہمارے درجے کی بلندی ہوگی اور ہمیں نعمتیں ملیں گی جس پر سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اور دوسری طرف یہی نیکیاں آخرت میں ہماری قوت و صلاحیت میں ڈھل جائیں گی۔ مطلب یہ کہ جتنی نیکیاں اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی صلاحیت، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنی زیادہ ہماری صلاحیت کو بڑھا دیا جائے گا۔ جنت میں ہر جنتی جب پہنچ جائے گا تو اس کو افسوس ہوگا کہ اپنے اس ہر لمحے پر افسوس ہوگا جو اس نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ مطلب 24 گھنٹے کے وہ منٹس، وہ گھنٹے، وہ مومنٹس جس میں اس نے کوئی خیر نہیں کمائی۔ ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی ہمارے میں اللہ کی روح موجود ہے۔ اپنے پچھلے گناہوں، غفلتوں، غلطیوں پر نادم ہو کر دل سے توبہ کریں اور اللہ سے مزید نیکیاں کرنے کی قوت کی دعا کریں۔ نیکیاں کرنے کی قوت ہمیں ہماری ایمانی طاقت سے ملے گی، جسے ہم نفع مند علم، نیک لوگوں کی صحبت، قرآن سے مضبوط تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ صحابیات رضی اللہ کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، جس سے ہماری ایمانی قوت بڑھے گی۔ اور یہ سب کام کرتے ہوئے دعا نہیں چھوڑنی، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیونکہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور اللہ سے نیکیاں کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق کی دعا کرنی ہے۔ بغیر اس کی توفیق کی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ جس کی مرضی پوری کرنی ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کی پہچان، اس کی صفات کے بارے میں پڑھنا، سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اللہ سے اللہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوٹس ہے، اللہ کے نزدیک دنیا بالکل بھی اہم نہیں، جس کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں۔ ان کا سارا زور آخرت کی کامیابی پر ہے، جو ان کے نزدیک اصل کامیابی ہے اور جو ان کی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا بس امتحان گاہ ہے، یہاں کے تمام اچھے اور برے حالات صرف اور صرف امتحان ہیں۔ یہ دنیا بھی ٹیمپریری اور یہاں کی آزمائش، اس میں بیماری ہے، مشکلات ہے، کچھ بھی ٹینشن ہے، وہ سب چیزیں ٹیمپریری ہیں۔ کوئی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ بس کرنا یہ ہے کہ ان حالات میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس راستے پر ہیں، ہماری کیا سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہی بیس ہے، اسی پر ہمارا کل فیصلہ ہونا ہے۔ اپنی ٹریمنگ، اپنی کٹنگ، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے، تبھی ہم جنت کے باسی بن پائیں گے۔ کیونکہ جنت میں کن کو اللہ سلیکٹ کریں گے، کون کون جنت میں جائے گا، ان سب کا سلیکشن یہاں ہو رہا ہے۔ تو اپنے اندر سے برے اخلاق کو نکال دیجئے، کھرچ کے بد اخلاقی کو نکال دیں۔ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، انسانوں کے بیچ رہتے ہیں، فیملیز میں، سوسائٹی کے اندر، انسانوں کے بیچ، جس میں ہمیں نگیٹو ریئیکشن سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار لوگوں کے رویے سے ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں صبر کرنا ہے
اور صبر کے معنی ہے کہ نگیٹو سچویشن میں بھی ہمیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہے چیلنج۔ اس صورتحال یعنی ناپسندیدہ معاملہ، ناگوار سچویشن کو چیلنج کے طور پر لیں، نہ کہ پرابلم کے طور پر۔ اور وہ چیلنج یہی ہے کہ اپنی ساری انرجی استعمال کر کے یہ کرنا ہے کہ نگیٹو سچویشن میں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہیں۔ یہی صبر ہے، اور صبر جنت کی قیمت ہے۔ یعنی پیشنس از دا پرائس فار پیراڈائز، کہ اگر ہمیں جنت خریدنی ہے تو اس کی قیمت تو پے کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں نیکیاں تو اکٹھی کرنی ہوں گی، لیکن اس کی کٹنگ اور ٹرمنگ یہی کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی بد اخلاقیاں ہیں اس کو نکالنا ہے، کیونکہ بدترین میں ہی بہترین کا سلیکشن ہوتا ہے۔ جو سچویشن آپ کے لیے کریٹ کی جاتی ہے اس کو ٹوٹل اگنور کرو۔ یہ نہیں کہ اندر اندر اس کو بھرتے چلے جاؤ پھر ایک دن نہ پھٹ پڑو۔ وہ ساری چیزیں اگنور کرنی ہیں صبر کے ذریعے۔ بس یہ سوچیں کہ یہ میں جنت کی قیمت ادا کر رہی ہوں۔ اور ہم سب کو اپنے میں یہ اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے کہ خدا کے یہاں اس حال میں جانا ہے کہ میرے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نگیٹیوٹی یعنی منفی جذبہ نہ ہو، سب پازیٹیوٹی ہو اور سب شکر ہی شکر ہو۔ اس حال میں دنیا سے میری رخصتی ہو، کیونکہ جنت میں وہ روح نہیں جائے گی جس میں نگیٹیوٹی ہو، نفرت۔ اور نگیٹیوٹی میں آتا کیا ہے؟ نفرت، حسد، انتقام، تشدد، تکبر۔ جس کے اندر بھی یہ باتیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر یہ جذبات ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اسی سچویشن سے جب ہم گزریں گے، جو ناپسندیدہ سچویشن ہوگی، تب چیک کریں کہ کیا میرے اندر نفرت، حسد، میرا بھی من کر رہا ہے کہ میں ان کو ایسے اور ایسے سناؤں، انتقامی جذبہ، تشدد، تکبر۔ یہ ساری سچویشن سے ہی پتہ چلتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم لوگ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے، جو جتنے بھی اسکینس ہیں، اس سے ہماری باڈی کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اخلاق کا ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو، موت تو ایک دن آنی ہے، تو اس کے لیے ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کتنے دن ٹھیک ہی رہوں گی، اس کے بعد تو موت تو آنی ہے نا۔ اگر موت کا سبب وہی بیماری ہوگی تو اس میں بھی ہم مر جائیں گے۔ لیکن اس سے تو ہماری جنت اسی پر انحصار ہے کہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ اور چیک کرنے کے لیے تو حالات تو کریٹ ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم چیک کریں کہ کیا اب میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اس طرح صبح سے شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی غصہ، کینہ، حرص، انتقامی جذبات نہ ہو۔ اپنے آپ کو کمپلیٹلی منفی سوچ سے پاک رکھو۔ یہی ہے جنت جانے کا سرٹیفکیٹ۔ یہی ہے جنت جانے کا سرٹیفکیٹ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے لیے سلیکٹ کرے تو سب سے ضروری جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نگیٹو تھاٹس سے بچائیں، اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں اور شکر گزاری اختیار کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ جذبات ہمارے اندر ڈال دیے ہیں کہ ان جذباتوں کو مثبت میں چینج کرنا ہے۔ کتنی مشکل بات ہے نا، کوئی چیز باہر سے کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کر لیتے ہیں، کوئی گندگی کہیں ہوتی ہے تو ساری صفائیاں ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دل کی گندگی ہے، یہ جو خود سے لڑائی ہے، اسی کو تو جہاد کہا گیا ہے نا۔ اگر یہ جذبات ہی نہ ہوتے تو ہمارا امتحان ہی کیا ہوتا؟ جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہیں، ان کی تو پوری کی پوری زندگی صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی جذبات ہے، لیکن ہمارے میں ہے۔
اگر انسان کے جذبات ختم کر دیے جائیں، اس میں کوئی سینٹیمنٹ نہ رہے تو انسان کا امتحان کیسے ہوگا؟ پھر اس کا امتحان ہی کیا ہوگا؟ انہی جذبوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہی تو امتحان ہے۔ محبت اور خوف دونوں جذبے اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اور ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ کی یاد سے دور کرتی ہے۔ ہمیں بس یہی کرنا چاہیے کہ اپنے سارے جذبات کی ڈائریکشن کو اللہ کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ ہمیشہ کچھ بھی سوچنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ کیا اس میں میرے ایمان کا فائدہ ہے۔ خود سے سوال کیا کریں کہ جو میں سوچ رہی ہوں، کیا اس سے میرا ایمان بڑھے گا؟ کیا اس سے میرا شکر بڑھتا ہے؟ کیا اس سے میرا تعلق باللہ بڑھتا ہے؟ کیا اس سے میری عبادت میں خشوع خضوع بڑھتا ہے؟ یہ سب سوچیں۔ تو جس سوچ میں یہ باتیں مل رہی ہوں تو اس کو سوچئے کہ یہ اچھی سوچ ہے۔ مطلب یہ خود سے سوال پوچھیں، اور اس کے بعد اگر جواب ہاں میں ہے تب تو پھر ٹھیک ہے، اور جس سوچ میں یہ باتیں نہ ہوں وہ شیطانی سوچ ہے، جو کہ آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے ہے، جس سے آپ کا اسٹریس بڑھے گا، پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو ایسی سوچ سے اعوذ باللہ پڑھیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں شکر اور دوسروں کے بارے میں دعوت کے بارے میں سوچیں کہ کیا کریں، کیسے یہ چیز ہم آگے فارورڈ کریں۔ شیطان ہمیں غمگین کرتا ہے جس سے ہمارا وقت ضائع ہو۔ تو شیطانی وسوسے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم تبھی بچ سکیں گے جب ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے لوگوں کی بات برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ کیسے برداشت کریں، کیسے صبر کریں، تو جب ہم اللہ کو پہچان جائیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گی، تب ہم لوگوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں، ان کی تنقیدیں ہمیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتیں وہی برداشت کر جاتا ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو برداشت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ کی معرفت جتنی بڑھے گی، جتنا احساس بڑھے گا، اتنی زیادہ لوگوں میں برداشت کرنے کی قوت بھی بڑھے گی۔ ہم کو اپنے اللہ کو پہچاننا ہوگا، اسی میں بھلائی ہے۔ آئے ہیں اسی کے پاس، جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو یہ جو بیچ کا سفر ہے، یہ بھی اسی کی یاد میں گزاریں، اسی کی محبت میں گزاریں۔ تب ہماری برداشت بڑھے گی، ہماری قوت بڑھے گی، اور ہماری زندگی ہم پر آسان ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے یہ فانی دنیا نہیں ملی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے یہ فانی دنیا نہیں ملی، بلکہ بد نصیب وہ ہے جسے آخرت میں فلاح نہ ملی۔ بد نصیب وہ ہے جسے آخرت میں کامیابی نہ ملے، فلاح نہ ملے۔ اللہ ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔